بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو سب میں بڑا اچھا اور خوش رنگ سیب ہے، اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو یہی سیب دے دیں تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بھیڑ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک گدھا ہے اور گدھے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ایک شخص کی دوسرے شخص کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا وہ چیز کس کے پاس ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ حضور کیا کرامت کسبی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی کوشش سے بھی کرامت حاصل ہو سکتی ہے؟ اپنی کوشش سے کوئی کرامت دکھا سکتا ہے اور وہ جو کسب سے حاصل ہو، یعنی اپنی کوشش سے جو کمال دکھایا جائے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ کسی نے حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے عرض کیا، حضور ایک صاحب محدث صاحب یعنی حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی قدس سرہ العزیز کے یہاں مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ اب ان کی یہ حالت ہے کہ چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے، ان کی خدمت میں ایک بادشاہ حاضر ہوا تاکہ آپ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کرے۔ اتفاق سے کچھ سیب ان کے پاس نذرانے میں آئے ہوئے تھے۔ ان بزرگ نے ایک سیب اٹھا کر بادشاہ کو دیا اور کہا کہ کھاؤ۔ بادشاہ نے کہا حضور اب بھی کھائیں، لہٰذا آپ نے بھی کھایا اور بادشاہ نے بھی کھایا۔ اچانک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو سب میں بڑا اچھا اور خوش رنگ سیب ہے، اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو یہی سیب دے دیں تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ہم مصر گئے تھے، وہاں پر ایک جگہ بڑا بھاری بھیڑ دیکھی۔ اس بھیڑ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک گدھا ہے اور گدھے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ایک شخص کی دوسرے شخص کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا وہ چیز کس کے پاس ہے۔ گدھا ساری مجلس کا چکر لگاتا ہے اور جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے اس کے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔ ان بزرگ نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، بادشاہ یہ قصہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ اگر یہ سیب ہم بادشاہ کو نہ دیں تو ہم ولی ہی نہیں، اور اگر دے دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال کیا۔ یہ فرما کر وہی سیب بادشاہ کو دے دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ صفت جو انسان کے لیے ہو سکتی ہے، کشف و کرامت وغیرہ، انسان کے لیے کمال نہیں، اور وہ صفت جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے وہ مسلمان کے لیے کمال نہیں۔ یعنی جب وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اس طرح کے کمال دکھانا مسلمان تو مسلمان کبھی کبھی غیر مسلم بھی دکھا سکتا ہے۔ جو صاحب کشف ہو اور طرح طرح کے شعبدے دکھاتا ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اسی واسطے اولیاء اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، کشف و کرامت نہ دیکھ بلکہ استقامت دیکھ کہ شریعت کے ساتھ کیسا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ حضرت خواجہ شیخ بہاء الحق والدین علیہ الرحمت والرضوان سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے امام ہوئے ہیں۔ آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضور تمام اولیاء کرام سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، حضور آپ سے بھی کوئی کرامت دیکھیں، آپ بھی کوئی کرامت دکھا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ بہاء الحق علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ اتنا بھاری بوجھ گناہوں کا سر پر ہے پھر بھی زمین میں دھنس نہیں جاتا۔ یہ تھے اللہ والے کہ اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ہر وقت نیکیاں کرتے تھے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ حضور کیا کرامت کسبی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی کوشش سے بھی کرامت حاصل ہو سکتی ہے، اپنی کوشش سے کوئی کرامت دکھا سکتا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ کرامت سب کی وہبی ہوتی ہے، یعنی کرامت رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور وہ جو کسب سے حاصل ہو یعنی اپنی کوشش سے جو کمال دکھایا جائے وہ بھانمتی کا تماشا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، وہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو ریاکاری سے دور رہنا چاہیے اور رب تعالیٰ کی بندگی کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، عوام کے ساتھ، مخلوق الہی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ بغیر عبادت کے جو کرامت دکھانے کا دعویٰ کرتا ہے، بغیر نمازوں کی پابندی کے بد عمل ہے اور خود کو ولی ظاہر کرتا ہے۔ نمازیں چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ بندگی حقی کرو دن رات نفع زندگی، بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے بندگی۔ آج کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام
سامنے حق تمہیں ہوگی خجالت لا کلام، پرسش اعمال خالق جس گھڑی فرمائے گا، ملک و دولت جاہ و حشمت کچھ نہ کام آئے گا، منزل مقصود پر کس طرح ہم پہنچیں گے منزل مقصود پر کس طرح ہم پہنچیں گے حد سے افزوں اپنے سر پر ہو گیا بار گناہ، اور ہزاروں سال کی راہ سے رات پر خطر، بال سے باریک تر ہے تیغ سے ہے تیز تر، بار عصیاں کے سبب گر اس سے دوزخ میں گرا، جس کے اندر ہیں عذاب بے حد و بے انتہا، باپ بھائی ماں بہن فرزند و زن اور یار غار، عاشق و معشوق نوکر بندے خدمت گزار، کام آنے کا نہیں ہر ایک جدا ہو جائے گا، بلکہ ہر ایک عضو دشمن جان کا ہو جائے گا، توبہ عصیاں سے کرو ہر وقت پہلے موت کے، ورنہ پیش آئے خرابی سخت پیچھے موت کے، ہو سکیں جو کام اچھے آج کر لو مومنی، کل نکلنا گور سے ہاتھوں کا ممکن ہی نہیں، ہے ثبات ہستی موہوم مانند حباب، یا ہے افسانہ کوئی یا ہے خیال اور یا ہے خواب، تندرستی ہے بڑی شے اس کو نعمت جانیے، زندگی بھر کی عبادت ہے غنیمت جانیے، کر جوانی بے عبادت کاہل یہ اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہاتھ میں پاؤں میں پھر یہ زور یہ قوت کہاں، نطق میں یہ بات بینائی میں یہ طاقت کہاں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی، جو گیا ملک عدم کو یہاں نہیں آئے گا پھر، پنج روزہ زندگی کوئی نہیں پائے گا پھر، ہے یہاں جن کا تکبر سے دماغ افلاک پر، قبر میں سونا پڑے گا ان کو فرش خاک پر، ہفت کشور کا خزانہ آج ہے جن کے ہاتھ، گور میں کل جائیں گے وہ پا برہنا خالی ہاتھ، شوکت و تخت و کلاه بادشاہی ہے یہاں، بے کسی 2 گز زمین دلق گدائی ہے وہاں، ہیں یہاں ضربفت کے کم خواب کے 100 پیرہن، اور وہاں لے جائے گا یہاں سے اگر کچھ ہے کفن، ہم نشین صدا یہاں پر ہیں حسین و بے نظیر، ایک بھی وہاں پر نہیں گر ہیں تو ہیں منکر نکیر، جن کو کھانے کے لیے یہاں ہیں غذائیں بے شمار، عاقبت ہو جائیں گے ایک دن غذائے مور و مار، غیر اعمال نکوہ کون سا کام آئے گا، چھوڑ کر تنہا چلے آئیں گے خیش و اقربا، جا کے گورستان میں دیکھو عجب صورت کا حال، کیسے کیسے ماہ رواں ہو رہے ہیں پائے مال، فرش گل پر بھی نہ سوتے تھے کبھی جو نازنی، اور تکبر سے مکان ناز تھا عرش بری، قہقہ خندے سوا جن کو نہیں کچھ کام تھا، عطر و پان و پھول بن یکدم نہیں آرام تھا، گل سا رخ نرگس سی آنکھیں سیب سے بہتر زقن، غیرت سنبل تھے کاکل اور تن رش کے سمن، خاک میں ایک بارگی یوں مل گئے زیر زمیں، نام کو بھی کچھ نشاں جن کا کہیں باقی نہیں، رشتہ دنداں تھے جو وہ غیرت سلک گوہر، جسر بوسیدہ کی صورت گر پڑے سب یک دیگر، استخواں ہر عضو تن کا ہو گیا ان کے جدا، کوئی خندق میں پڑا ہے کوئی رستے میں پڑا، سر کہیں ہے پا کہیں ہے ہاتھ اور بازو کہیں، سر کہیں ہے پا کہیں ہے ہاتھ اور بازو کہیں، مہر گردن کہیں ہے آئینے زانو کہیں، ساق اور ایڑی کہیں ٹخنا کہیں گھٹنا کہیں، کوہنی اور پہنچا کہیں انگلی کہیں پورا کہیں، جائے عبرت ہے دنیا کچھ نہیں زیبا غرور، ہے نادانی کے ایسی زیست پر اتنا غرور، دین و دنیا کا بھلا چاہے اگر علمی تو اب کر خدا کی اور محمد کی اطاعت روز و شب۔